لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامکلی بھی، میں بتا رہا تھا سیرت کے بہت سے پہلو ہمیں بڑے شاندار ملتے ہیں، سارے پہلو شاندار ہیں، تو اس میں ہمارے نبی نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا کہ یار پہلے ہم مشورہ تو کریں، یہ والی جنگ تو ہم نے کبھی دنیا میں دیکھی نہیں ہے کہ ساری طرف سے ہی مل کے حملہ کر لیں، تو کیا کریں، سب سے کون لڑے گا بیٹھ کے. ہم ہوتے وہاں پہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب بدر میں فرشتے آ سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں آ سکتے، نہ. اچھا وہاں میں نے بتایا جنگ ٹالنے کا آپشن بھی نہیں تھا، تو مشورہ کیا گیا. پھر بھائی کن ملکوں میں ایسی جنگ ہوتی ہے، پہلے تو وہ ایسا بندہ پکڑ کے لاؤ، ہم نے تو کبھی ایسی جنگ دیکھی نہیں. سلمان فارسی آئے فارس کے، ایران کے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایسی جنگیں، کیونکہ ایران ایک سپر پاور تھی اس وقت. فارس کی حکومت جو تھی نا، ایسے جیسے روس اور امریکہ، بہت بڑی طاقت تھی اس وقت. دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس. مسلمانوں کو سب سے خطرہ انہی دو سپر پاوروں سے تھا. ظاہر ہے وہ سپر پاور لڑ کے ہی بنے تھے نا، الیکشن سے تھوڑی بنے تھے وہ. تو اب ان کا یہ تھا مسئلہ کہ وہ ان کے پاس جنگوں کے تجربے بہت تھے، پاورفل. جیسے آج امریکہ کے، ہماری آرمی بھی بہت ساری چیزیں امریکن سے سیکھ رہی ہے، ترکی آرمی بہت ساری چیزیں امریکن سے سیکھ رہی ہے. بہت سے لوگ بھی جہاں سے کچھ ملے تو سیکھو. تو اس وقت ایران تھا بہت بڑا ایک سپر پاور تھی. تو حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا، بھائی تم ایک سپر پاور سے تمہارا تعلق رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی، ہم جنگ روکنے کے لیے خندقیں کھود دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی خندقیں کہ گھوڑا اس کو کراس کر کے آنا. اب پیدل تھوڑی آئیں گے وہ، پہلے خندق میں اترے پھر سیڑھیاں لگائیں، اس دوران تو بندہ مار دے گا ان کو. گھوڑے پر آنا ہے تو گھوڑا آ نہیں سکتا خندق میں، نیچے اتارے گا تو اوپر کون چڑھائے گا اس کو. اب خندق کھودنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے گڑھے کھودنا، لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن جان بچانے کا ہے نہیں. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جہاد میں نا اگر کافر دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا لے، کہ آپ نے اگر اس کو تیر مارا، گولی ماری، تو پہلے کس کو لگے گی؟ مسلمان قیدی کو. علماء نے کہا پھر بھی ان پر فائرنگ کرنا جائز ہے جنگ کے میدان میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ چند قیدیوں کی حفاظت کی خاطر اگر آپ نے تیر اندازی چھوڑ دی تو وہ چند تو بچ جائیں گے، لیکن دشمن کو فتح ملے گی، وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا آپ کو. تو یہاں بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چھوٹی مصیبت برداشت. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ہدایہ کا جو کتاب الجہاد ہے نا، بڑا مزیدار خاندانی ہے، اور یہ اس وقت لکھا گیا ہے جب مسلمان یہ سب کچھ کر رہے تھے، دنیا پہ خلافتیں قائم ہو رہی تھیں. وہ جب میں ہدایہ میں کتاب الجہاد پڑھاتا تھا نا، بڑا مزہ آتا تھا یار، کہ یہ وہ کتاب الجہاد تھا جو اس وقت پریکٹیکلی زندہ تھا، ہو رہا تھا دنیا میں، کہ جب چڑھائی کا ارادہ کرو وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو. تو یہ وہ ساری عبارتیں تھیں جو اس وقت مسلمان کی زندگی میں پریکٹیکلی تھی. نہیں، مسلمان کنٹریز چڑھائیاں کر رہے تھے، دشمن کو پیغام بھیج رہے تھے کہ بھئی اگلا ہدف ہمارا فلاں کنٹری ہے. کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ فرانس تک پہنچی تھی مسلمانوں کی فوجیں. یورپ تو گیا تھا، یورپ کا پروگرام وڑ گیا تھا، بہت دن سے وڑنا نہیں آیا. اٹلی جو ہے نا، اٹلی، آپ کو پتا ہے اٹلی میں پانی پہ ایک جزیرہ ہے. آپ سمجھتے ہو یہ اٹلی والوں نے شو کے لیے بنایا ہوا ہے؟ شو کے لیے نہیں بنایا ہوا. اٹلی تک مسلمان فاتحین پہنچ چکے تھے. تو یورپ کے جو لوگ ہیں نا، یہ بھاگ بھاگ کے، جو ان کی بڑی روم کی طاقتیں تھیں، یہ سمٹ کے پیچھے ہٹتے جزیروں میں جا کے آباد ہو گئے تھے، پانیوں میں جا کے. کہتے ہیں آج وہاں سائن بورڈ لگا ہوا بھی ہے. میرا دوبارہ اٹلی سفر ہوا، انشاءاللہ وہ میں دکھاؤں گا. تو وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا، پھر وہ پانیوں میں جا کے آباد ہوا. وہ مسلمان فاتحین وہاں تک پہنچ چکے تھے. پھر آپس میں لڑ کے سارے علاقے ان کو دے دیے. مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، مسئلے کو آپ بعد میں جا کے، کیونکہ مسجد میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، مسئلہ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی ہی حکومتوں کو کھاتے ہیں ہمیشہ سے، اور یہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے. جب بھی مسلمانوں کے پاس ایک بڑی آرمی تیار ہوئی ہے نا، بہت بڑی فوج مجاہدین کی، اور اس نے علاقے فتح کرنا شروع کیے ہیں، تو فوج میں جب دیکھا فوجی کمانڈر نے کہ بہت پاورفل ہو گیا ہوں میں، تو اس کو بادشاہ سے یا امیلا سے، خلیفہ سے کوئی اعتراض ہوا، یار یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ یوں نہیں کر رہا. تو ٹھیک بھائی صبر کر لے یار، تو چھوڑ دے، وہ ظالم ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جیسا بھی ہے، چھوڑ دیا، اس کا پرسنل معاملہ. نہ، میں اس کو ٹھیک کروں گا. ٹھیک کرنے کے چکر میں جب بڑی فوج تیار ہوئی، مجاہدین کو ورغلایا کہ حکومت ہی پہ
ہم کیوں نہیں قبضے میں لیں حکومت؟ واپس پلٹے اور وہ جو لڑائیاں ہوئی آپس میں بغاوتوں سے آیا تو کچھ بھی نہیں, ساری فتوحات کا دروازہ رک جاتا تھا. ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. ہندوستان میں آئے وہاں بھی یہی ہوا, مختلف ملکوں سے آتے رہے. پھر جب یعنی سب سے زیادہ حکومت کو یہ ڈر ہوتا تھا ہم نے بڑا لشکر تیار کیا نا تو یہ ہمیں ہی نہ کھا جائیں. تبھی تو ایجنسیوں میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں نا, جو کوئی تحریک زیادہ طاقت پکڑ رہی ہے ان کو آپس میں ایجنسیاں لڑوا دیتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کل یہ ہمارے باپ بن کے ٹھیک ہے یہ ہمیں ہی کھانا شروع کر دیں. صحیح کرتی ہیں غلط کرتی ہیں ایجنسیوں سے جا کے پوچھو. لیکن مسئلہ یہی ہے, سب سے پہلے ہمیں اسٹیٹ کو بچانا ہے. سمجھ رہے ہو, کسی بھی نام سے کوئی اسٹیٹ کو توڑنے کے چکر میں ہے نا, چاہے کوئی بھی لیبل ہو, سمجھ لو یہ ملک کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو ٹوٹی ہیں خلافتیں بھی اور کیا بڑا غرق ہوا ہے فتوحات کا. ہمیشہ کبھی غیر مسلموں نے ہمیں نہیں نقصان پہنچایا, ہم ہی جا کے بڑھتے بڑھتے نا جب کھوپڑی گھومنی شروع ہوتی تھی خود اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے. تو اب دیکھو نبی نے کیسے اسباب اختیار کیے, تو خندقیں کھودی ہیں, پھر اللہ کی مدد بھی آئی ہے. ایک سرید کا پیالہ سینکڑوں کے لیے کافی ہو رہا ہے. تو بدر میں بھی ایسا ہی, تو اب مجبوری تھی بھائی 313 ہیں تو لڑنا ہے, تو اللہ نے حکم دیا. اللہ نے اب مدد کرنا شروع کی صحابہ کی, جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا. پہلی مدد کیا, یہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ویقللکم فی اعینہم. اللہ نے ان کو دکھایا, مشرکین کو صحابہ زیادہ کر کے دکھا دیے اور صحابہ کو مشرکین کم کر کے. تبھی جنگ میں نا مورال بلند رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. حالانکہ 1000 تھے لیکن ان کو دیکھنے میں کیا لگ رہے تھے کم, اور یہ 313 تھے دیکھنے میں کیا لگ رہے تھے زیادہ. آپ کو پتا ہے جب بھی کسی ملک کی طاقت کو توڑنا ہوتا ہے نا تو غیر ملکی میڈیا یہیں کے لوگوں کو خرید کر اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے. اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو. ہمارے استاذ فرماتے ہیں اس دجال کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس زمانے کا سب سے بڑا دجال سوشل میڈیا ہے. صحافی بکتے ہیں اس میں. اگر آپ کی حکومت کسی صحافی کو 1 لاکھ دے رہی ہے, اس آپ کے ملک کے دشمن 10 لاکھ دے رہے ہوتے ہیں اس کو. تو اتنا جھوٹ, سارے صحافی مجھے میں نہیں کہتا ایسے ہوتے ہیں, اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. تو دیکھو اس چکر میں نہیں رہا کرو کہ سوشل میڈیا کی یہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ دیکھا کرو اس سے میرے کنٹری کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. ابھی دیکھو یہ کیا نام ہے آپ کا, شاکر بھائی نے کل واقعہ سنایا جرمنی میں کیا ہوا ہے. ایک شراب پیا ہوا آدمی گھسا, ان کے کوئی ریلیٹیو تھے, کوئی گورا تھا نا, پی کے ٹن ہو گیا, گھر میں گھس کے بزرگ کو بھی قتل کر دیا. بزرگ تو نہیں 50 سال ان کی عمر, ان کی بیوی کو بھی چاقو مارے اور بھی کتنے لوگوں کو زخمی کر دیا. جو 3 بچے جو بےچارے کہیں چھپ گئے وہ بچ گئے. وہ بزرگ کا تو آج آیا جنازہ ان کا, کل ان کا جنازہ آیا جرمنی سے, ان کی میت آئی ہے. لیکن کسی جرمنی کے کسی چینل پہ یہ خبر بولو, یہ تو میں نے ان سے سنی, ان کے ریلیٹیو تھے, میت آئی ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جرمنی میں کسی کے پڑوس کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ پڑوسیوں میں یہ ہو گیا ہے. وہ اپنا نیگیٹو منفی چیز کبھی دنیا کے سامنے آنے نہیں دیتے تاکہ لوگوں کو اسٹیٹ سے محبت رہے. لوگ کہیں اسٹیٹ اتنی اچھی, اسٹیٹ اتنی اچھی, زبردست. اور یہ جو سسٹم میں کرتا ہوں نا, ساری دنیا میں ہوتا ہے سسٹم, پورا صحیح سسٹم دنیا میں کہیں بھی. ہمارے یہاں تھوڑا زیادہ شین کے نقطے زیادہ ہوتے ہیں, ان کے تھوڑے کم ہوتے ہیں. پھر جمہوریت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ لارے انڈیا میں کیا جمہوریت ہے, یہ جو آیا ہے آپ کا مودی, یہ جمہوریت تھوڑی ہے. یہ ان کو بھی پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے, ان کا باپ بیٹھا ہوا ہے جو ان کو اس کو لے کر آ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. جو کس قدر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ وہاں پہ, تو اور اس کے پیچھے تانے بانے میں اسرائیل سے جا کے ملیں گے. تو خیر, تو اس لیے کبھی بھی ریاست کے پر سمجھوتا بولو, افراد غلط ہو سکتے ہیں بھائی, ریاست پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. ریاست کے لیے افراد کو قربان کیا جا سکتا ہے, افراد پر ریاست کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اور میں آخری بات کر کے بس چلتا ہوں, کبھی بھی اپنی اسٹیٹ کو نا خلفائے راشدین سے کمپیئر مت کرو کہ وہ ایسی اسلامی حکومتیں, یہ کیسا اسلامی ملک ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے. جیسا بھی ہے, آپ اگر اسٹیٹ کو الٹنے کی کوشش کی تو ایسا بھی نہیں رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ والا بن جائے گا, اس سے بھی کیا ہوگے, جاؤ گے آپ.
اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. جیسے میں نے عدالتی خلا کے خلاف بیان دیا, بم نہیں جا کے پھوڑ دیا میں نے سپریم کورٹ میں جا کے کہ تو غلط فیصلے کر رہا ہے, بس بیان دے سکتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے کچھ سنا, سفارش بھی پیش کی ہے. اور سب سے بہترین یہ کہ اسکولنگ سسٹم بناؤ تاکہ بیوروکریسی میں, فوج میں آپ کے لوگ جائیں, اچھے لوگ جائیں ہر جگہ. تو جب ہر جگہ عدلیہ میں, بیوروکریسی میں ہم نے تعلیمی اداروں پہ محنت کی نہیں ہے, جب کی نہیں ہے تو بیٹھ کے, ہمارے پاس تو ملک ملا تھا نا. لوگ کہتے ہیں فلاں لوگ فوج میں گھس گئے, فلاں ایجنسیوں میں گھس گئے. بھائی انہوں نے محنت کی ہے, اسلام دشمنوں نے اسکول کھولے ہیں, اچھی تعلیم دی لوگوں کو, اور برا ماحول دیا. اسی برے ماحول کے اثرات آئیں گے. آپ یہ کام 50 سال پہلے کرتے, ملک تو سب کو ملا ایک جیسا, تو آج اس کے رزلٹ ترکی میں دیکھو نا, طیب اردگان نے کیا کیا ہے, ان کی پوری پیچھے تحریک ہے. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آج بھی جو لوگ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں نا, ان کے پاس انقلاب کا کوئی پیکیج ہے نہیں, بس باتیں ہیں. تو کوئی بھی پراپر وے میں کام کرو, پازیٹیو جس کے نتائج ہوں, بے شک دیر سے نتائج نکلے, لیکن وہ کام مت چھوڑو. اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اسٹیٹ کیا ہو جائے, کمزور ہو جائے, اس سے بیڑا غرق ہوگا آپ کا, کوئی خیر حاصل ہونے والی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا, پہلا انعام اللہ نے کیا بھائی, اللہ نے کہا ان کو تمہاری نظر میں زیادہ اور تمہیں ان کی نظر میں تھوڑا. تو جب بھی جنگ ہو تو یہ حوصلہ دلانا چاہیے, یہ دلانا چاہیے بھائی ہم بہت ہیں, ہم کمزور نہیں ہیں, اور دشمن کمزور ہے, وہ طاقتور نہیں ہے. اب ہمارے پاس ایٹم بم ہے نا, اس پہ بھی لوگوں کو چڑ ہو رہی ہے, اب کیا کرنا ہے ایسے ایٹم بم کا, وہ شب برات میں پٹاخے کے لیے رکھا ہوا ہے. ان باتوں سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو, ملک کا بیڑا غرق ہوگا. دشمن کہے گا جب ان کو اپنے ایٹم بم پہ خود ہی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے آپس میں بیٹھ کے جو مرضی کرو, میڈیا پہ جب آپ کی بات جائے گی دنیا سنے گی, بولو بھائی جان تمیز سے رہنا, ہمارے پاس کیا ہے, بم ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اپنی گھر کی راز کی باتیں, سسٹم کی باتیں دشمن کو شیئر کرنا. اب کتنے لوگ ہیں ان کے انٹرویو انڈیا چلا رہا ہے, ہم یہاں غور سے سن رہے ہیں, اور انڈیا ان کو کیا کر رہا ہے, چلا رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ. اس کا مطلب یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے, تبھی تو ان کے انٹرویو انڈیا سے نشر ہو رہے ہیں, انڈیا کی نیوز میں ان کی خبریں آ رہی ہیں. تو آپ کے اندر جو بھی مسئلہ ہو نا, گھر میں بیٹھ کے حل کرو. بین الاقوامی دنیا میں یہ اپنا امیج بھائی جیسے مرضی ہیں, جو اچھی چیزیں ہیں نا ہماری, ان کو کیا کرو, ہائی لائٹ کرو. ہمیں نہ کسی ادارے سے نفرت ہے نہ محبت ہے, ہمیں اسٹیٹ ہماری ہے بھائی, ہم سب سے پہلے مریں گے اس میں, اور ہم نہ بھی ہوئے, کچھ لوگ ہو سکتا ہے بہت سارے ملک سے بھاگ جائیں, کروڑوں عوام کا کیا ہوگا, سمجھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الآن, اچھا ایک اور بہت اہم ترین آیت ہے اس میں, لیکن وہ میں نے پچھلے سال میں بیان کر دی تھی, اب میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں, آگے چلتا ہوں کیونکہ گلا خراب ہے تو مختصری بیان ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مال غنیمت جو غزوہ بدر میں قیدی تھے نا, ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا. تو اس پہ بھی اللہ نے سخت تنبیہ کی کہ یہ چھوڑنے کے قابل نہیں تھے, لیکن پھر اللہ نے حلال کر دیا کہ چلو جو تمہیں اب فدیہ ملا ہے وہ مال غنیمت ہے, اللہ کی طرف سے کھاؤ. یہ بھی پبلک کی ڈیمانڈ کے مطابق اللہ نے کیا کیا, اللہ چاہتے نہیں تھے فدیہ لیا جائے, اللہ نے کہا چلو لے لیا تو کیا کرو. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی سربراہ کو لچکدار ہونا چاہیے, چل بھائی اب لے لیا تو کھا لو. اور پھر اللہ نے کیا آئندہ کے لیے حلال ہی کر دیا اس کو. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.